بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت۔ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ کچھ دن رابطہ کرنے میں پہل کرنا چھوڑ دیں، اندازہ ہو جائے گا آپ کے چاہنے والے کتنے ہیں۔ بات پتے کی ہے یہ، کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ جن سے محبتوں نے کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے، دن میں ہو یا گھر میں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ صبر کرنے والے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں اور اللہ ان کا۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ واصف علی واصف۔ آج تک سوائے انسان کے کسی زیرو نے اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر خودکشی نہیں کی۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے رویوں کا کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ سب کی جولیاں پیار، خلوص، عزت، ادب، محبت، اپنائیت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بھری ہوئی ہوں۔ اس لیے جہاں سے جو ملے وہی سمجھ لیجئے کہ دینے والے کے پاس اس سے بہتر اور کچھ ہے نہیں، وہ بس یہی دے سکتا ہے۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خاص خیال رکھا کریں، ایک تمہارا باپ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ چھاڑ دیا، اور دوسری تمہاری ماں جس کی دعاؤں سے تم نے سب کچھ جیت لیا۔ اپنی ذات تک محدود ہونا باعث عافیت ہے۔ یہ بات آپ کو تب محسوس کرتے ہیں جب آپ دھکار دیے جاتے ہیں۔ جب تعلق میں چیخ کر اپنا درد بتانے کی نوبت آ جائے تو سمجھ جائیے آپ ایک مردہ تعلق کو نبھا رہے ہیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو۔ بے شک سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہے انسان خود کو مضبوط بنائے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ شور بہت مچاتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹا ہوا آدمی چپ سادھ لیتا ہے۔ ابن آدم سب موت کو بلائے بیٹھے ہیں، موت ہمیں نہیں بولتی، دنیا کی رنگینیوں سے کھینچ کر خاموش کالونی میں لے جاتی ہے۔ جہاں کا ہمسایہ بھی اس سے بات نہیں کرتا، وہاں کی پہلی رات بہت کھٹن ہے۔ اے بے خبر تیاری کر لے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانے دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے، ہر تکلیف سے، لوگوں کے رویے سے۔ لوگوں کے رویے کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ مایوس مت ہوں، آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ توبہ کا بار بار ٹوٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ طبیعت میں گناہوں کی تاثیر ابھی بھی باقی ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں کبھی وہ منظر نہیں بولتی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ اور درد میں شامل رہے، جو آنسو پونچھنا جانتا ہو، مرہم لگانا جانتا ہو،
خود کو ایسا بنانے کی کوشش ضرور کریں، اور اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے، پھر وہ تمہاری چاہت پر بھی کن کہہ دے گا۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ جو غصے میں چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں ہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔